अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है। मैं उन वालिदैन से मुखातिब हूँ कि जो अपने बेटियों का घर तबाह कर देते हैं। ये एक हकीकत है। आप लोग इस पे शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद आप लोगों को ज़रूर इस बात पे यकीन आएगा क्या वाकई ऐसा लोग करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि ये जो हक़ाइक़ हैं मैं आपके सामने लाऊं, क्योंकि मेरी अपनी एक अमली ज़िंदगी में ये एक तजुर्बा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वालिदैन जो हैं ये ज़िंदगी में अपनी बेटियों की ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी और उसका घर कैसे ख़राब करते हैं। बात शुरू करूँगा स्टार्ट से। वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी का घर अच्छे तरीके से बसाएं, अच्छे तरीके से उसकी बेटी अपने घर में रहे। एक ख्वाहिश होती है और एक होना भी चाहिए जो वालिदैन अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनको एक अच्छा सा घर हो, उनको अच्छा शौहर मिले, शौहर का अच्छा सा बैंक बैलेंस होना चाहिए। ख्वाहिशात कोई बुरी नहीं है, वालिदैन का ये सोचना बुरा नहीं है कि उनकी बेटी को आसानियाँ मिलें, उनको अच्छा घर मिले, उसको अच्छा शौहर मिले। ये बातें सोचना गलत नहीं है, लोग ये सोचते भी हैं और सोचना भी चाहिए। तो ठीक हो गया जी, अपनी बेटी के लिए ये चीज़ें बेहतर हो गई। बहरहाल हर किसी के नसीब होते हैं, किसी को अच्छा घर मिलता है, किसी को नॉर्मल, लेकिन सबसे अच्छा घर वही होता है जहाँ पे घर में ज़िंदगी में सुकून हो और दोनों मियाँ बीवी की आपस में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो कि वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें और मैनेज करना सीखें। हर दफ़ा ये भी ना हो कि शौहर कहे कि जी बीवी की गलती है, बीवी कहे कि शौहर की गलती है और हर वक्त उनमें दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा होता रहे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर शौहर शरीफ है तो बीवी हर वक्त लगी रहे, या अगर बीवी सादा शरीफ है तो शौहर उसको दबा के रखे। ये बात भी गलत है। अभी मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो मौजू है, वो मैं ये बताना चाहता था कि वालिदैन जो हैं वो अपने बेटियों का घर कैसे ख़राब करते हैं। बच्ची की शादी कर दी, बच्ची अपने घर चली गई, उसके बाद उसके घर वालों के साथ रिश्ता टूट नहीं जाता। रिश्ता होता है, रिश्तेदार आते हैं, घर वाले आते हैं, मिलते जुलते हैं, शुरू वाले दिन अच्छे गुजरते हैं। और ये मैं आपको हकीकत सुना रहा हूँ, इसमें कोई इस तरह ना कहे कि ये वैसी हकीकत बता रहा हूँ कि होता किस तरह है। मैंने भी अक्सर देखा है, मैंने भी ज़िंदगी के तकरीबन 34 साल 35 साल गुजार दिए हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा चलता है, घर की रूटीन होती है, लेकिन ये होता है कि जो शौहर होता है वो ज़ाहिर एक पराए घर का मर्द होता है, उसको एक अपना तरीक़ाकार होता है जो उसने अपने वालिदैन या जिस तरह से उसने देखा होता है, वो अपने घर को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और वालिदैन चाहते हैं, जो लड़की के होते हैं, कि हमारी बेटी जिस तरह घर से उठी है, जिस रूटीन में है, तो वो उसी रूटीन से चले। ये हर दफ़ा नहीं या हर जगह पे नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर अक्सर देखा गया है। या वो शादी से पहले जहाँ पे वो जाती थी, जिन जिन लोगों से उसके तल्लुकात थे, मतलब रिश्तेदार वगैरह थे, कोई उससे कोई सहेलियाँ थी, फ्रेंड वगैरह, तो वो उसी रूटीन से इस तरह जारी रहे। तो ये बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हर घर की रूटीन होती है। शौहर अगर उसको इजाज़त नहीं देता, या अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा ऐसा है कि जो शौहर को नापसंद है और बीवी ज़िद करे कि मैंने तो उसके घर पे जाना है, मैं तो पहले भी जाती रहती हूँ, तो भाई शादी से पहले का सिस्टम और था, अभी शादी हो गई है, अभी ये शौहर जो है ये आपका सब कुछ है, आपने इसके साथ रहना है, इसके साथ चलना है। उसको आप छोड़ के भी जी लेंगे, लेकिन इसको छोड़ के आपका या तो घर बर्बाद होगा या फिर खामखा के रोज़ रोज़ चिक चिक चलती रहेगी। अच्छा, यही बात जो वो अपने वालिदैन को बताती है, तो वालिदैन फिर उधर से बजाय इसके कि वो आके इंसाफ करें, दोनों को बिठाएं, बात करें कि हाँ भाई आप भी थोड़ी सी नरमी रखो, ये इस तरह का सिस्टम नहीं होता। शौहर को ये समझाएं कि बिल्कुल भी वो सख्ती वाला माहौल जो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। लेकिन ये है कि वो अपनी बेटी को भी ये बात समझाएं कि अभी आपका ये घर है, ये आपका शौहर है, यहाँ का एक तरीक़ाकार है। पहले आपकी बात और थी, वो आपका अपना वालिदैन का घर था, जहाँ मर्जी है चले जाओ, जो भी सिस्टम था। लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी का तरीक़ाकार थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है।
اگر یہی بات والدین اپنی بیٹی کو سمجھا دیں گے تو بیٹی وہ بات سمجھ سکتی ہے اور سمجھ جائے گی، اس طرح سے ان کی زندگی بہترین ہو سکتی ہے۔ لیکن والدین کرتے کیا ہیں جی؟ بیٹی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اس کی محبت میں بس انہوں نے تھوڑا سا کہہ دیا کہ مجھے تو انہوں نے ٹوکا ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ فلاں جگہ پہ نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو ادھر سے باپ اور وہ بھائی جو اکٹھے ہو کے جی وہ آ جاتے ہیں، ہاں بھائی جیسے ایسے آتے ہیں جیسے کوئی بس ہم لڑائی کرنے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مسائل کو باریک نظر سے دیکھیں۔ وہ آتے ہیں ہاں جی آپ نے روکا کیوں، آپ نے اس طرح کیوں کیا، میری بیٹی جہاں مرضی جو جی میں آئے گا کرے گی، جہاں مرضی اس نے جانا کو وہ جائے گی۔ یار مذاق تو نہیں ہے نا، اس کی ابھی شادی ہو چکی ہے، یا اب یہ باتیں شوہر ان کو بتائے گا کہ اس طرح نہیں کر سکتا، میرے گھر کی یہ روٹین ہے، یا مجھے وہ بندہ پسند نہیں ہے، وہ جگہ پسند نہیں ہے، تو اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی یہ میری ایک پہچان ہے، میرے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے۔ اگر یہ بات والدین سمجھ کے اس بیٹی کو سمجھا دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل بہت زیادہ اکثر کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ والدین کیا کرتے ہیں کہ جو وہ اپنی بیٹی کی محبت میں کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جائے گی، اگر آپ کو زیادہ ہی مسئلہ ہے تو بس ٹھیک ہے اٹھو بھائی چلو گھر چلتے ہیں، بیٹی کو اٹھا کے کچھ دن کے لیے گھر لے جاتے ہیں کہ شاید اس کو وہ گھر سے دور ہوگی تو اس کو کچھ دنوں میں سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جی کچھ دن بعد تو وہ بس سیدھے جا کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک چیز جب غلط ہے تو وہ غلط ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی ایک بندہ بھیجیں گے کہ یار ان کو یہ چیز سمجھائے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ادھر سے بھی لوگ اس کو سمجھائیں گے، سب کچھ کریں گے، اس طرح مسئلہ سیٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ادروائز یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ زندگی کے ہر فیصلے میں آنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی یہ نہیں کرنا، فلاں جگہ پہ نہیں رہنا، فلاں کام اس طرح نہیں کرنا، بچے کا جی نام ہم نے رکھنا ہے، مطلب مثال وہ باتیں بتا رہا ہوں جو فیملی میں ہوتی ہیں۔ اچھا اس کا نام تو ماموں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا، بھائی ماموں تو ماموں ہے نا، یہ باپ ہے جس کی خواہش تھی، جس نے پیدا کیا ہے، اس کی کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ اپنے مرضی سے اپنے بچے کا نام بھی رکھ سکے، اس کی بھی بہن بھائی ہیں، انہوں نے بھی کوئی ڈیمانڈ کی ہوگی، کچھ کہا ہوگا، تو بھائی یہ والد کی مرضی ہوتی ہے۔ اس طرح کی بیوقوف والی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے جو وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے اس طرح کرتا ہے، بس ٹھیک ہے آپ گھر آ جاؤ، جب 4-5 دفعہ سر آپ گھر جائے گے تو شور بھی تنگ آ جائے گا، خواہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور آخر میں وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ میری زندگی کے ساتھ یہی واقعہ بیتا ہے، سفید داڑھی ہے، 5-6 بچے ہیں، عمر گزاری ہے، زندگی بھر دھکے کھائے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی ان لوگوں کو، ان بیوقوفوں کو، کہ اپنی بیٹی کا گھر کیسے بچانا ہے، اور کیا کیا ہے ان لوگوں نے۔ ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ وہ والدین جو اس چیز کو ناسمجھی میں کر رہے ہیں یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی علاج نہیں ہے، جو ناسمجھی میں کر رہے ہیں، جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیز سے وہ بیٹا ہمارے مزید قریب آئے گا، جو بیٹا ہم نے بنایا ہے، یا اس سے اس کا گھر ٹوٹے گا، تو وہ خدا کے لیے درمیان والا راستہ اختیار کریں، خود نہ جائیں، خود اس کو نہ سمجھائیں، باہر سے کوئی ایک بندہ، ادھر سے شوہر بھی وہ بندہ کوئی ایک ایسا بندہ سلیکٹ کر لے جو دونوں طرف سے کوئی جان پہچان نہ ہو، بس درمیان میں صرف ان کا انصاف کرے جائے، ایک اچھی طریقے سے بات کر کے ان کو یہ چیز سمجھا سکے کہ بھئی اس طرح نہیں، زندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہے، تو وہ بیٹی کو بھی سمجھائے، بیٹے کو بھی، دونوں کو سمجھائے کہ اس طرح چلنا ہے، اور پھر والدین کو بتائے کہ آپ کی ان کی زندگی میں جو شمولیت ہے یا وہ دخل اندازی ہے وہ کس حد تک ہے۔ آپ کی بیٹی کو مسئلہ ہے، کھانا نہیں مل رہا، اس کو کوئی اوڑھنا بچھونا نہیں مل رہا، اور وہ ایسے تنگ ہے، اس کو خواہ مخواہ تنگ کیا جاتا ہے، اس سے ایکسٹرا کام کروائے جاتے ہیں کوئی جو نہیں ہونے چاہیے، یا جو پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ فار ایگزامپل یہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتی، اگر وہ چیزیں کروائی جا رہی ہیں تو پھر تو ایک بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی ہاں پہلے آپ نے بات اس طرح کی تھی۔ اگر یہ مسائل نہیں ہیں، اس کی زندگی کا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے، تو پھر اس کو بسنے دیں، خدا کے لیے، خدا کے لیے اس کو بسنے دیں۔ اپنی بیٹیوں کا بس لوگوں کی باتوں میں آ کر جی، رشتہ دار تو کوئی نہیں چاہتا کہ آپ کی بیٹی اچھی طریقے سے بس رہی ہے، تو بس وہ درمیان میں آ کے آپ نے کوئی ٹانگ اڑائیں گے، کوئی ایسی بات کریں گے کہ پتہ ہو جس کا کہ یہ اگلا بندہ اس پہ ظاہر صاف انکار کرے گا، تو بس جی ناراضگی کر لو۔ قسم سے آپ کے مسئلے سے کسی اور کو دکھ یا درد نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ کو کوئی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، وہ صرف مزے لیتے ہیں، بس 10-15 لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے بس جی آپ کی غیر موجودگی میں ان کو ایک بات کر کے مزہ لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ یہاں پہ اسی دھرتی میں، اسی معاشرے میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سے اچھے
والدین بھی ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کا گھر کس طرح بساتے ہیں. وہ بیٹی کو یہ چیزیں سمجھاتے ہیں جب گھر سے جاتی ہے کہ ابھی آپ کا یہ گھر تھا، ابھی آپ کا گھر ہے نہیں، ابھی آپ کا وہ گھر ہے اصل. آپ نے وہاں پہ رہنا ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے، بڑوں کو ادب کرنا ہے، شوہر کے ساتھ مل کے اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے. اس کے خلاف چل کر آپ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم والدین تھے، بہن بھائی تھے، سب کچھ تھا، رشتہ تھا، رشتہ ہے، لیکن ابھی ہم پیچھے ہو گئے ہیں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی بات ہے. ابھی آپ کا شوہر ہے، وہ ہم سے پہلے ہے، اس کی بات ہم سے پہلے ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ اس طرح چلنا ہے. اگر یہ بات والدین سمجھاتے ہیں تو وہ اس بیٹی کا گھر جنت ہوتا ہے. تو خدا کے لیے ان والدین کو کہتا ہوں کہ اگر اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس بات کو سمجھیں. رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر یا کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر جو آپ کا بھلا چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ آپ بات بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کون ان کا خیر خواہ ہے اور کون ان کے خلاف ہے. تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.